الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک شام کے اندر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ رحمہ اللہ اور ان کے غلام کے قبروں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو اللہ سے نکالا گیا اور ان کے قبروں کو جلا دیا گیا، جو کہ کسی مذہب میں جائز نہیں، روا نہیں۔ یہ دہشت گرد اور غلط قسم کے لوگوں کے کارروائی ہے جو بھی ہے۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جن کو اسماء الرجال کے اندر الامام، العادل، الحافظ، العلامہ، المجتہد، الزاہد، العابد، امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب رحمہ اللہ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے اچھے القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور تمام فرقوں کے مطمع نظر ہے، اور اچھے اچھے لوگوں سے، صحابہ سے روایت کرنے والے ہیں، اجل تابعین سے، جس طرح عبداللہ بن جعفر اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کا مقولہ مشہور ہے جو انہوں نے فرمایا کہ ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الفتى، کہنے نماز جو میں نے اس نماز میں اس نوجوان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنے والا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور تہذیب الکمال کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو بکر بن عبد الرحمن، عامر بن سعد، سعید المسیب، عروہ وغیرہ حضرات سے بھی روایت نقل کرتے ہیں۔ اور پیدائش عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی 61 ہجری یا دوسرا قول یہ کہ 63 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ والدہ کا نام بعض نے حفصہ بولا اور بعض نے لیلہ بولا، لیکن بہرحال ان کو ام عاصم کہتے ہیں، کنیت ان کی، اور وہ بیٹی ہے عاصم کی، اور وہ بیٹے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ گویا کہ ان کے رگوں کے اندر ننیال کی طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا تھا، تو اس لیے صفات کے اندر بھی اور زہد تقوی کے اندر بھی اپنے ننیال پہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ گئے تھے۔ بہرحال ان کو اشج بھی بولتے ہیں، کیونکہ ان کو اشج بنی امیہ سر پہ ایک چوٹ لگی تھی، استبل میں گئے تھے اور گھوڑے نے ایک مرتبہ ان کو لات ماری جو پیشانی پہ پڑی، تو نشان پڑ گیا تھا، زخم ان کو ہو گیا تھا، تو اشج بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی، سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان من ولدی رجلا بوجہہ شطر یملأ الارض عدلا، کہ میری اولاد میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جس کے چہرے پہ زخم ہوگا اور پوری زمین کو، دنیا کو عدل سے بھرے گا۔ چنانچہ اشج بنی امیہ اور اولاد میں بھی ہوئے اور اشج بھی ہوئے، زخم بھی ہوا
اور عادل کو پوری دنیا کو عادل سے بھرا۔ بچپن ہی سے زہد تقوی کے آثار تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پہ۔ بچپن میں رو پڑے تو والدہ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے موت کی یاد آ گئی اس لیے میں رو رہا ہوں، تہذیب الکمال میں لکھا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز کو مصر میں ولایت ملی تو پورے خاندان کو ساتھ لے گئے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے مدینے کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ وہاں کے علماء اور فقہاء سے میں کچھ اخذ کروں، ان کی خدمت کروں۔ چنانچہ ان کے والد نے ان کو مدینے کی طرف بھیجا۔ تو یہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ اس کو دیکھو، کہ فاسق نے ان کو بھیجا، فاسق کا بیٹا ہے، عبدالعزیز کی طرف اشارہ کیا، اور کس لیے؟ تاکہ یہ فرائض اور احکام وغیرہ سیکھے اور پھر اس کے بعد یہ خلیفہ بنے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلے۔ چنانچہ اس قول کے نقل کرنے والا کہتا ہے کہ ہم نے ایسا ہی دیکھا، علماء اور فقہاء کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کو اپنے پاس بٹھانے والے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے والے۔ والد ان کی اہلیہ فاطمہ تھی، فاطمہ، اور ان کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا، فاطمہ جن کے قبر کی بے حرمتی کی گئی، کسی چیز کا لحاظ نہیں، نام کا بھی لحاظ نہیں کیا، فاطمہ، کہ کم از کم مشابہت تو نام میں تو ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ یا یہ شعر سن لیتے، بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدها اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، خلیفہ کی بیٹی ہے، خلیفہ کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ یعنی ایک طرف تو عبد الملک کی بیٹی ہے، اور پھر اس طرح وہ دیکھو کہ ان کا دادا جو مروان ہے وہ بھی خلیفہ، پھر اس کا بیٹا عبد الملک بھی خلیفہ، اخت الخلائف، چار بھائی وہ بھی خلیفہ، چار بھائی، ولید بھی خلیفہ، سلیمان بھی خلیفہ، اور ہشام بھی خلیفہ، اور یزید بھی خلیفہ، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها۔ پھر میاں کو دیکھو، شوہر کو دیکھو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بھی خلیفہ آئے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو بہرحال ولید یہ 86 سے 93 ہجری تک مدینہ منورہ کے اندر گورنر رہا۔ تو یہ ولید بن عبد الملک جب خلیفہ تھا تو ان کے دور میں یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ گورنر رہے، یہ 86 ہجری سے لے کے 93 ہجری تک۔ تو انہوں نے علماء کا ایک اچھا خاصا مجمع تیار کیا تھا۔ تو جب مسائل کچھ حل کرتے تھے طے کرتے تھے تو باقاعدہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ولید چل بسے تو پھر اس کے بعد سلیمان آئے تو سلیمان کو اپنا خاص بنایا، سلیمان خاص بنایا، اور ان سے مشورے لیتے تھے۔ تو انہی کے کہنے پہ حجاج چونکہ ظالم تھا، سب کو پتہ ہے، تو جو ان کے مقرر کردہ لوگ تھے وہ بھی ان کی طرح تھے، تو ان کو ہٹا دیا گیا باقاعدہ۔ سلیمان بن عبد الملک مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے۔ ایک بیٹا وہ غیر حاضر تھا، قسطنطنیہ کی طرف گیا ہوا تھا، دوسرا چھوٹا تھا۔ تو ایک بہت بڑے اچھے عالم رجاء ابن حیوہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کام کیجئے کہ آپ کو قبر میں کام آئے، اور کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں رائے دی، اور ان کا دل بھی ان کی طرف گیا، ان کا نام بھی پیش کیا، تو انہی کو خلیفہ بنا دیا۔
تو ایک مرتبہ پھر خلافت راشدہ قائم ہو گئی۔ یہ جو مرزا جہلمی ہے، اب عنوان جو ہے اس کے پاس عمر بن عبدالعزیز کا ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم اور ان کی کردار کشی سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اصل بنیاد تو رافضیت ہے، تو صحابہ کے ساتھ بغض اور عناد وہ تو اظہر من الشمس ہے۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ، فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی، اچھا خاصا زیور وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، اور کہا کہ خلافت بار گراں ہے، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے علیحدگی اختیار کر لے اور چاہے اپنا حق معاف کر دے، یعنی آپ کے ساتھ بڑے اچھے دن گزارے، تو ابھی ان حالات میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تھی فاطمہ۔ اور ساتھ ساتھ بنو امیہ کے اندر جو اموال وغیرہ تھے وہ بھی اٹھا کے بیت المال میں ڈال دیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے۔ تو ہم نے کہا یہ انصاف اور عدل کی حکومت تھی کہ ایک ہی گھاٹ پہ شیر، بھیڑیا اور بکری وہ پانی پینے والے۔ تو بہرحال علماء نے بڑے اچھے انداز میں ان کو یاد کیا ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے کان ثقۃ مأمونا لہو فقہ و علم و ورع، کہ بڑے ثقہ تھے، مأمون تھے اور بڑی سمجھ بوجھ تھی ان کے اندر، علم بھی تھا، ورع تقوی بھی تھا ان کے اندر، اور روا حدیثا کثیرا، بڑی روایتیں انہوں نے نقل کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، اور امام عدل تھے، اللہ اس پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ تقوی کا یہ عالم فاطمہ سے کہتے ہیں کہ انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کچھ پیسہ ہوگا، میرے پاس تو نہیں، خزانہ بھرا پڑا ہے، 1 درہم آپ نہیں لے سکتے وہاں سے؟ کہتے نہیں، میں جہنم کا ایندھن بننا نہیں چاہتا۔ ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا نعلم احدا ممن ادرکنا کان آخذ عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمر بن الخطاب۔ ہم نے جتنے علماء دیکھے، فرماتے ہیں ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا طلب کرنے والا ہم نے نہیں پایا۔ اور بھی حضرات کہتے ہیں، میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ اتینا عمر بن عبد العزیز، اتینا عمر بن عبد العزیز ونحن نرى انه يحتاج الینا فما كنا معه الا تلامذا، کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، اتینا عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبدالعزیز کے پاس ہم آئے تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرف محتاج ہوں گے، علم کے لیے ہماری طرف رجوع کریں گے، تو ہم تو ان کے سامنے ایک شاگرد ثابت ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ شاگرد استاذ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ، ظاہر ہے کہ اسماء الرجال میں وہ تو بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک لمبی بات کہی ہے، میں اردو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر دیکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں علماء حضرات، طلباء حضرات، کہ یہ آدمی صورت اور سیرت کے لحاظ سے اچھے تھے، عقل میں کامل تھے، اور آداب میں بڑے عمدہ تھے، سیاست میں بڑے جید تھے، اور ہر عدل اور انصاف جو کہ ممکن ہو اس میں حریص تھے، حرص کرنے والے، علم میں بڑا حصہ رکھنے والے، فقیہ النفس تھے، فہم و ذکاوت کے اعتبار سے بڑے ممتاز تھے، آہ و بکا کرنے والے، رونے والے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے،
اللہ تعالیٰ کا بڑا فرمان بردار تھا، ہر قسم کی بے دینی سے بیزار تھے، خلافت کے باوجود دنیا سے بے رغبت تھے، باوجود مددگاروں کی قلت اور ظالم امراء کی کثرت کے حق بولنے والے تھے۔ مددگار کم تھے لیکن پھر بھی حق بولتے تھے۔ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ظالم امراء ان سے اکتا چکے تھے، ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان حکمرانوں کے وظائف میں کمی کر دی تھی، اور جو ناحق ان کے پاس تھا واپس بھی لے لیا تھا۔ چنانچہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ کسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ چنانچہ وہی ہوا، ان کو زہر دیا۔ بعض نے کہا کہ مرض جو سل بولتے ہیں اس میں فوت ہوئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حاسدین نے غلام کو 1000 دینار دیے اور زہر انہوں نے کھلایا۔ جب وہ بیمار ہوئے اور پتہ چلا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے تو معلوم کیا کہ اس غلام نے کیا ہے، تو کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں آدمی نے 1000 دینار دیے کہ اس طرح تم کر لو انعام میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دینار لے آؤ، دینار لے آئے اور اس کو بھی بیت المال میں جمع کیا، اور کہا کہ کہیں چلے جاؤ کہ پکڑے نہ جاؤ۔ ایک اور اہم بات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس دین کے مجدد تھے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت نقل کی کہ ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ جل شانہ اس امت کے واسطے ہر صدی کے شروع میں ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر ملاحم کے اندر باب مایوس کرو فی قرن المئہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 2 سال 2 ماہ یا 2.5 سال، تہذیب الکمال کے اندر 2.5 سال لکھا ہوا ہے، یہ فوت ہو گئے۔ سب سے بڑا کارنامہ جس کو آپ تجدید دین کی وجہ بول سکتے ہیں وہ عظیم کارنامہ حفاظت حدیث ہے۔ انتظام کیا، باقاعدہ جمع حدیث کیا، کتابت حدیث کا باقاعدہ نظم چلایا، اور باقاعدہ تدوین حدیث کی انشاءاللہ اس پہ مفصل بات کریں گے۔ اور 101 ہجری اور 102 ہجری میں غالباً عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بڑے آدمی، انتہائی پاک باز آدمی اور ان کی بیوی فاطمہ رحمہ اللہ اور ان کے غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔